اب یہاں پر غور کریں کہ نوح علیہ السلام کی امت کو تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں اور وقت کے پیغمبر نوح علیہ السلام کی اطاعت کریں تو اللہ تمہارے گناہ میں سے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہارے اوپر آنے والے عذاب کو ایک وقت مقرر تک مؤخر فرما دیں گے۔ جب بات آئی اس امت کی، بات آئی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، اس کی شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ دوسری بات، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سارے گناہ تمہارے معاف کر دے گا۔ یہاں من نہیں آیا، یہاں من کو مٹا دیا۔ یہ اس امت کی فضیلت بھی مفسرین نے بتائی کہ اس امت کے لیے اللہ نے استغفار کو، بخشش کو بڑا آسان کر دیا۔ یعنی صرف آپ توبہ کر رہے ہیں وہ نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے، سنت رسول پہ چلنے کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ گناہ معاف کرنے والا کوئی فیڈرل بورڈ کا افسر نہیں لگا ہوا، گناہ معاف کرنے والا کوئی محلے کا نمبردار نہیں، واللہ غفور الرحیم، وہ اللہ ہے جو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، بڑا ہی رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم آ جائے نا، اس نے تو فرعون کے لیے بھی راستہ کھولا ہوا تھا، فرعون کو بھی فرمایا کہ آ جا موسیٰ، جاؤ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اس کو دکھاؤ نشانیاں، شاید کہ یہ واپس آ جائے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی راستے کھولے ہوئے ہیں، تو یہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہم کر لیتے ہیں نا، یہ تو اللہ کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تو ذرا ہم خود سیدھے ہو جائیں نا، یہ گناہ سارے دو نفلوں کی مار ہیں۔ یہ سنت رسول پہ چلنے والے بن جائیں، اللہ کی نبی کی سنت اللہ کو اتنی پیاری ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دیتا۔ اب کیسے اللہ نے پیغمبر کی اتباع کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑ دیا؟ جس شخص کے اندر پیغمبر کی محبت نہیں ہوگی، اتباع رسول نہیں ہوگی، سنت کی خوشبو نہیں ہوگی، وہ اللہ کی محبت کو کبھی نہیں پا سکتا، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت کے لیے شرط ہے سب سے پہلے اتباع رسول۔ بڑے بڑے لمبے سیدھے الٹے گندے بال رکھ کے اور زیارتوں پہ پھرنے سے اور چرسیں پینے سے اور نعرے اونچے اونچے مارنے سے اللہ کا ولی کوئی نہیں بنتا۔ صفائی کے اندر، سنت رسول کے اندر ولایت رکھی ہے اللہ محبت تب کرے گا جب نبی والی محبت آپ کے دل میں ہو، نبی والی اتباع، نبی کی سنت آپ کے دل میں ہو۔ سنت کی خوشبو جب آپ کے بدن پہ ہوگی تب اللہ محبت کرے گا۔ کوئی گندا بندہ محفل کے اندر آ کے بیٹھ جائے نا، کوئی نہیں پسند کرتا، حتیٰ کہ منہ سے بھی سمیل آ رہی ہو نا، کوئی نہیں پسند کرتا، دور ہٹ کے کہتے ہیں یار دور ہٹ کے بات کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو خوشبو پسندیدہ ہے وہ ہے سنت رسول۔ جس شخص کے اندر سنت رسول ہوگی، اس کے اندر نبی کی محبت کی خوشبو ہوگی، وہ خوشبو اللہ کی محفل کے قابل بنا دیتی ہے، اس مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک تو میں محبت کروں گا، دوسری بات یغفر لکم ذنوبکم، سارے گناہ معاف کر دوں۔ دیکھیں اب کہ نوح علیہ السلام کی قوم معافی مانگ رہی ہے، اتباع رسول کر رہی ہے، تقوی اختیار کر رہی ہے، تب جا کے فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، کچھ گناہ معاف کر دوں۔ اللہ تو وہی ہے، اتھارٹی وہی ہے۔ پہلی امتیں گناہ کرتی ہیں، دیواروں پہ دروازوں پہ لکھا ہوا کہ جی اس نے یہ گناہ کیا، حتیٰ کہ اگر صدقہ بھی کرتے ہیں نا
تو جا کے میدان میں رکھنا ہے، آگ آئے گی جلا دے گی، نہ جلایا تو سب کے سامنے بدنام، شرمندگی کہ اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ ہمارے لیے بڑی آسانی ہے، خاموشی سے دے دو، میدان میں بھی نہیں رکھنا، سامنے ظاہر کر کے بھی نہیں دینا، اپنی اوقات کے مطابق دینا ہے۔ 10 روپے دے دو، چھپ کے دے دو، سامنے دے دو، ظاہراً جس طرح بھی دیتے ہو، اعلانیہ دیتے ہو، اللہ قبول فرمائے گا۔ کوئی لکھا ہوا نہیں آتا، کوئی آگ نہیں آتی، کوئی شرمندگی نہیں۔ اللہ نے اتنا پردہ رکھا ہوا ہے، وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا۔ ورنہ جتنے گناہ ہمارے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے گناہ کہ جن کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں پھر بھی کر لیتے ہیں، ان کی مار پڑنی چاہیے، ان کی سختی آنی چاہیے، اور اجتماعی طور پہ آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ تو استغفار اس وقت، اس دور کی اشد بہت سخت ترین ضرورت بن گئی، معافی مانگنا اللہ سے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ جو لوگ تہجد کے پابند ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، اگر پورا ہفتہ نہیں پڑھ سکتے، ویکینڈ پہ ہفتہ اتوار تو پڑھ سکتے ہیں، جمعرات کو بھی، شب جمعہ کو بھی ملا لیں، اور اب آج کل آگے جو راتیں آ رہی ہیں، وقت مل رہا ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے، تہجد کو اپنا معمول بنا دیں۔ یہ چوروں والی نماز ہے، خفیہ اللہ کے در پہ دستک دینی ہے، اور سب سے چھپ کر، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو بھی پتہ نہ ہو، سر اللہ کے در پہ رکھنا ہے، شرمندہ ہونا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں، پوری امت کے لیے مانگیں۔ اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جس کی سوچ وسیع ہو، ذہنی طور پر اس کا دل وسیع ہو، اور پوری امت کی سوچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے، فرشتوں پہلے یہ چیز اس کو عطا کرو، پھر دوسروں کو دینا۔ یہ دعا کا یہ اسلوب، یہ طریقہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ جو شخص امت کے لیے مانگے نا، اللہ پہلے اس کو دیتے ہیں۔ ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں پہلے اس کی مغفرت کر دی، میں پہلی خوشخبری اس کے لیے، اس کی مغفرت کر دی، اور اس کو اتنی نیکیاں بھی عطا کر دو جتنی امت کی تعداد ہے۔ تو جتنی سمندر والی سوچ ہوگی، وسیع سوچ ہوگی، اللہ اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ بندے کا جیسا گمان اپنے رب کے بارے میں ہوتا ہے، اللہ اتنی ہی رحمتیں اس پہ نازل فرماتے ہیں۔ اور جب سوچ چھوٹی ہو، کنویں والی، اپنی گلی والی، اپنے گھر والی، تنگ سوچ ہو، تو وہ ساری عمر حاسدین والی آگ میں جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، بلکہ وہ گلے شکوے شکایتوں میں اس کی زندگی گزر جاتی۔ تو اس اپنی سوچ کو استغفار کے اندر بھی وسیع رکھیں، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے، بھائیوں کے لیے، دفتر کے بھائیوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، ملک والوں کے لیے، اور پوری امت کے لیے مانگیں، سب مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے، جانی دشمنوں کے لیے دعا مانگتے تھے، یا اللہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما دو۔ فرشتے آئے کہ یا اللہ حکم ہو، ان کو ملیا میٹ کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بھی ہاتھ اٹھتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت، ان کو سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو ہماری جو سوچ ہے، جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ جو اہدنا میں نا کا صیغہ ہے، یہ جمع کے لیے ہے، ایک واحد کے لیے نہیں ہے۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم چلا دو۔ تو اجتماعی سوچ، اور اس سوچ کی اس وقت ضرورت ہے۔ ہم جو اس وقت سیاسی طور پہ ایک دنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور سیاستدان اور کبھی جرنیل ہمیں نچا رہے ہیں، اور ایک پلیٹ میں کھانے والے الیکشن کے دنوں میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں، وہی ان سیاستدانوں کے ہاتھوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، کوئی کس پارٹی کا ہے، کوئی کس پارٹی کا ہے۔ نہ تو ہمارے کسی لیڈر نے آ کے ہمارے جنازے کو اٹھانا ہے،
نہ ہماری خوشی میں شریک ہونا ہے۔ ہمیں کوئی قرض ضرورت پڑے، تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، حالات میں وہی ساتھی ہمارے کام آتے ہیں جو ہمارے چین کے ارد گرد ہیں۔ تو جو پارٹی بازی کے اندر ایک دوسرے کو لڑانے والے، ملک تباہ ہو رہا ہے، پھر اللہ کی طرف سے بھی پکڑ آ رہی، کبھی زلزلے، کبھی وبائیں، کبھی سیلاب، یہ اس قوم کے اوپر اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ اجتماعی طور پہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور طریقہ بتا دیا، نسخہ، فارمولہ، کہ تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، اعمال ٹھیک نہیں ہیں، فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بد نظری ہے، بے حیائی ہے، موسیقی کے عادی ہیں، چوری ہے، کرپشن ہے، دوسرے کا حق مار رہے ہیں، گلی والا آپ سے تنگ ہے، محلے والا آپ سے تنگ ہے، اپنی بہن پریشان ہے، اپنا سگا بھائی تنگ ہے، اپنے عزیز و اقارب آپ سے پریشان ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی میرا لیڈر سیاسی وہ ہے۔ جو آپ کی جنت اور جہنم ہے وہ آپ سے تنگ ہے، سگی بہن مقروض ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، بیماریوں میں ہے، وہ پریشان ہے، اور آپ سیاستدان بنے ہوئے ہیں، تو اجتماعی طور پہ آپ پوری امت کی طرف سے گناہگار ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سیلاب، بے وقت، بے موسم، بے ترتیب بارشیں، طوفان، سیلاب، یہ جو آ رہے ہیں، یہ ہمیں جو جوڑنے کے لیے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ جو قوم استغفار چھوڑ دے، اور یہ جو استغفار ہے نا، یہ باقاعدہ عبادت ہے، یہ کوئی وظیفہ نہیں کسی پیر کا، مرشد کا بتایا ہوا کہ تسبیح پہ پڑھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جو حکم دیتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارٌ، یہ جو استغفار کا حکم ہے مختلف جگہ پر بار بار وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اس کا مطلب ہے یہ باقاعدہ عبادت ہے۔ اور یہ انفرادی طور پہ بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اجتماعی طور پر بھی پوری امت کی طرف سے گناہوں کی معافی مانگیں، صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پوری امت کی طرف سے استغفار کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال ٹھیک ہوں، ہمارے حکمران بھی اچھے لائیں، ہمارے جرنیل بھی اچھے لائیں، اور اجتماعی طور پہ ہم بحیثیت قوم بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اب یہ جو ہمارے سامنے سیلاب اور سارے نقشے آ رہے ہیں، جو کروڑوں کا گھر ملیا میٹ ہو کر کروڑ سے زیرو تک پہنچ گیا، انفرادی طور پہ جس نے اپنے آپ کو بنایا تھا وہ دوبارہ زیرو پہ آ گیا ہے، اور کتنی غربت کی شرح نیچے کی طرف جا رہی ہے، یہ وجہ یہی ہے کہ ہم استغفار نہیں کرتے۔ اس موقع پر بھی جو متاثرین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، اللہ کو پھر بھی بلایا ہوا کہ مدد تو صرف اللہ نے کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ وہ بار بار جی جو ویڈیو دیکھو کہتے کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، تو یہ قیامت کے دن مجرم کہیں گے آج ہمارا مدد ما لکم من ولی ولا نصیر، کوئی مددگار نہیں، کوئی کارساز نہیں۔ تو وہ مجرموں والی بات آج دنیا میں ہمیں نظر آ رہی کہ اتنی مار کھا کے بھی اللہ کی طرف نہیں آ رہے، مخلوق کی طرف جا رہے، اور جو مدد کے لیے، امداد کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں، سیر کرو، انجوائے کرو۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ اپنی قوم کو سنبھالنا ہے تو شرط ہے استغفار، اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ اور استغفار، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔